السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ڈیجیٹل اسکول میں۔ آج ہم جماعت 5ویں ماحول کا مطالعہ حصہ دوم سبق نمبر 7 مسکن سے گاؤں بستیاں اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے سوالوں کے جوابات کا ویڈیو دیکھے تھے، اس چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈیجیٹل اسکول اس اینڈرائڈ ایپ کے اندر بھی موجود ہے جو بالکل فری ہے، اسے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں مسکن، عارضی خیمہ زنی، اس کے بعد گاؤں بستیاں، یہ تمام پوائنٹس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھے تھے کہ طاقتور انسان بالخصوص گاؤں میں بستے تھے۔ اس زمانے میں یورپ کی آب و ہوا منجمد کر دینے کی حد تک سرد تھی۔ تو پیارے بچوں، اس زمانے میں جو آب و ہوا تھی وہ کیسی تھی؟ یورپ کی بہت ہی سرد کر دینے والی، اس لیے انسان گاؤں میں بستا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ کھال کے کپڑے پہننے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھتے تھے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں تھا، اس لیے وہ غاروں کے اندرونی حصوں میں جانوروں کی کھالوں سے گرم خیمے بناتے تھے۔ پیارے بچوں، تصویر میں دیکھیے کہ طاقتور انسان کا فرانس میں ایک غار کے اندرونی حصے میں 2 کمروں پر مشتمل بنایا ہوا گرم خیمہ نظر آ رہا ہے۔ پیارے بچوں، یہ کھال سے بنایا جاتا تھا کیونکہ کھال کیسے تھے؟ گرم رہتے تھے۔ پھر دیکھیے، ضرورت کے مطابق انہوں نے کھلی جگہ میں بھی جھوپڑیاں بنائیں۔ اب دیکھتے ہیں پیارے بچوں، عارضی خیمہ زنی پتھر کے وسطی زمانے کے عقلمند انسانوں کے گروہ نے دنیا بھر میں بستیاں بسائی تھی اور آباد تھے۔ تو پتھر کے وسطی زمانے میں آب و ہوا گرم ہونے لگی تھی، ہر طرف ماحول میں تبدیلیاں ہونے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے پتھر کے وسطی زمانے کے عقلمند انسان کے غذائی طور طریقوں میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آہستہ آہستہ ہونے لگی تھی۔ بہت بڑے پیمانے پر ہونے والے شکار اور ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے پتھر کے وسطی زمانے تک میموت جیسے انتہائی بڑے ڈھول کے جاندار نیست و نابود ہونے لگے تھے۔ اس لیے عقلمند انسان شکار کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر ماہی گیری کرنے لگا۔ اب وہ ماہی گیری پر گزر بسر کرنے لگا تھا۔ اب ان کا زیادہ تر انحصار جنگلی سور، ہرن، پہاڑی بکریوں اور بھیڑوں جیسے چھوٹے جانوروں کے شکار پر تھا۔ حالات بدلتے گئے اور بدلے ہوئے غذائی طریقوں کی وجہ سے عقلمند انسان کے گروہ بھٹکتے ہوئے دور دراز کے ملکوں تک جا سکتے تھے۔ تو بدلتی ہوئی آب و ہوا کے مطابق وہ الگ الگ مقامات پر عارضی طور پر بستی بنا کر رہتے تھے۔ تصویر میں دیکھیے کہ عارضی خیمہ زنی کی خیالی تصویر ہے۔ یہ طرح طرح کے آب و ہوا کے لحاظ سے وہ فصل کی کٹائی، پھلوں اور جڑی بوٹیوں کی ذخیرہ اندوزی کی کام بھی کرتے تھے۔ مچھلیاں قسم میں بافراد دستیاب ہوگی، اس کی معلومات حاصل کر کے موقع سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ کس مقام پر زیادہ شکار ملے گا اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور وہاں ہی وہ آباد رہتے تھے، وہاں ہی اپنی قیام کا خیمہ تیار کر لیتے تھے۔ جنگل کے درختوں کی کٹائی سے خالی ہونے والی جگہوں پر عارضی طور پر خیمے نصب کرتے تھے، اس طرح سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ پتھر کی جدید زمانے کی بستی کی خیالی تصویر یہاں پر بنائی گئی ہے، آپ کے سامنے ہے، اسے بھی ضرور دیکھیے۔ اب پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں اور بستیاں۔ پتھر کے جدید زمانے میں انسان کی طرز زندگی پتھر کے قدیم زمانے اور پتھر کے وسطی زمانے کی طرز زندگی سے مکمل طور پر مختلف تھی۔ آہستہ آہستہ انسان کے اندر بہت سارے تبدیلیاں آنے لگی تھی۔ اس دور میں انسان اناج پیدا کرنے والا بن گیا تھا۔ پہلے صرف جانوروں پر منحصر رہتا تھا، اب خود سے اناج تیار کرنے لگا، یہاں پر اناج اگانے کی کوششیں کرنے لگا۔ کھیتی باڑی کی ابتدا پتھر کی جدید زمانے کی تہذیب کی خصوصیت ہے۔ شکار کی تلاش میں اور پھل، کند، جڑیں جمع کرنے کے لیے مسلسل بھٹکتے رہنا ضروری ہوتا ہے، لیکن طویل عرصے تک کے لیے کافی ہونے والا اناج کا انتظام کھیتی باڑی ذریعے ممکن ہو گیا تھا۔ اس لیے اس دور میں مستقل طور پر شکار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس وجہ سے مسلسل بھٹکنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ پیارے بچوں، اب وہ بھٹکنا کم ہو گیا تھا انسان کا، اور ایک مستقل جگہ پر رہنے لگا تھا، اور وہ کاشتکاری کرنے لگا اور مختلف فصلیں اگانے لگا اور اس پر اپنا گزر بسر کرنے لگا، اور وقتاً فوقتاً وہ شکار کرنے لگا تھا۔ اس طرح سے پیارے بچوں، مستقل نوعیت کے گاؤں بستیاں قائم کر کے انسانوں کی کئی نسلیں ایک ہی مقام پر مستقل طور پر رہنے لگی۔ اس پتھر کے جدید زمانے کے گاؤں بستیوں کے سماجی اتحاد اور تہذیب کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہم پیارے بچوں اگلے سبق میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو اس سبق کے اندر ہم نے دیکھے کہ عارضی طور پر انسان کس طرح سے خیمہ زنی کرنے لگا، ساتھ ہی ساتھ غاروں کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ کھال کی مدد سے خیمے بنانے لگا۔
اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ روزگار کی تلاش کے لیے جو بھٹکتا تھا وہ ابھی ایک جگہ پہ رہنے لگا اور کاشتکاری کرنے لگا۔ ڈیجیٹل اسکول کو سبسکرائب کیجیے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہی ساتھ ایپ کو بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے۔